بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علیہ السلام مدد۔ یہ روزہ افطار کرنے کے حوالے سے میں نے اصول کافی کی بھی ایک روایت، فروع کافی کی ایک روایت بھی آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، کیونکہ آپ کا سوال مینلی یہ تھا کہ جی روزہ نماز مغرب کی نماز سے پہلے کھولا جائے یا بعد میں کھولا جائے۔ تو اس حوالے سے تو امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ روزہ جو ہے وہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد افطار کریں گے تو یہ مستحب ہے، اور آپ کا روزہ جو ہے وہ آپ کی جو نماز ہے وہ روزے کی حالت میں لکھی جائے گی، تو اس کا زیادہ ثواب ہوگا انشاءاللہ۔ پھر یہ وسائل الشیعہ بڑی مشہور ہماری کتاب ہے علامہ حر عاملی کی، اور اس میں روزے افطار کرنے کے حوالے سے چند روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اس میں جو یہ لکھا ہوا ہے کہ جی اذان کے وقت روزہ کھولا کرو، تو اس سے مراد شیعوں کی اذان ہے، اس سے مراد سنیوں کی اذان نہیں ہے۔ یہ شیعہ کتاب ہے تو شیعوں کی اذان اس سے مراد ہے۔ کوئی سنی بھائی ہمارا یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ وہ اپنی اذان کے وقت کھول لیتے، نہیں، جو شیعوں کی اذان ہے اس وقت کھولا جا سکتا ہے روزہ، لیکن دیگر جو روایات ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے تو پھر مستحب یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد روزہ کھولا جائے۔ اس میں ایک اور چیز جو بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ جب تارے نظر آ جائیں، تب 3 ستارے نظر آ جائیں تو پھر روزہ افطار کرنا چاہیے۔ 3 ستارے جب نظر آ جائیں، ایک روایت میں یہ بھی ہے نا کہ اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ کس طریقے سے، دیکھیں ایک ستارہ کے نظر آ جانا، چاند کے ساتھ جو ایک ستارہ ہوتا ہے اس کی بات نہیں ہوتی ہے، کم از کم 3 ستارے نظر آ جائیں۔ اگر 3 سے زیادہ نظر آ جائیں پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن کم از کم 3 ستارے نظر آ جائیں گے تو پھر روزہ افطار کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ جب تم قبلہ رخ کھڑے ہو کر دیکھو، مشرق کی طرف دیکھو، مشرق کی طرف دیکھو کہ مشرق کی طرف سے سرخی نمودار ہونے لگی ہے، مشرق کی طرف سے سرخی آئی ہے اور وہ تمہارے سر کے اوپر تک پہنچ گئی ہے، تو پھر تم روزہ افطار کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو روایتیں نا مختلف حالتوں میں، مختلف کنڈیشنز میں، کبھی بادل ہوتے ہیں تو کس طریقے سے کیا جائے گا، بادل ہیں تو پھر ظاہر ہے ستارے نظر نہیں آ سکتے، ویسے تو ستاروں کا بیسٹ طریقہ ہے۔ قرآن مجید میں بھی آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا تھا کہ جب ستارے نمودار ہوئے، تو جب رات ہو گئی اور ستارے نمودار ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے خدا ہیں، وہ حجت تمام کرنے کے لیے، جو میں پہلے اس کی مثال دے بھی چکا ہوں۔ اور یہ ساری روایات ہیں، یہ ساری احادیث ہیں، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی ہے، امام باقر علیہ السلام کی بھی ہے، لیکن اصل بات جو ہے نا وہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید کی آیت ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات ہونے تک اپنے روزے کو پورا کرو۔ اب یہ رات کا لفظ صرف اس آیت میں نہیں ہے، قرآن مجید میں لیل کا لفظ جو ہے وہ متعدد مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ وہاں پر آپ دیکھیں وہاں کیا معنی دے رہا ہے، جو معنی وہاں پر لیل کے ہوں گے وہی معنی یہاں پر بھی لیل کے ہوں گے، لیل و نہار کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آقم الصلاۃ طرف النہار ہے وزلف من اللیل، لیل کی بات ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن انا انزلنا فی لیلۃ القدر، مختلف جگہ پہ قرآن مجید میں لیل کا لفظ آیا ہوا ہے، تو جو معنی لیل کے آپ وہاں کرتے ہیں وہی معنی لیل کے یہاں پر بھی کرے نا۔ یہاں پر سورج غروب ہونا، یہاں پر مغرب کی آپ اہل سنت کی مغرب کی اذان ہو جانا، یہ معنی کیوں لے رہے ہیں یہاں پر؟ جو باقی جگہ پر ہے وہ یہاں پر بھی کرنے چاہیے۔ اچھا، ایک بڑا اہم نقطہ اس میں جس کی طرف میں آپ سارے ماشاءاللہ آپ سب پڑھے لکھے حضرات ہیں، آپ لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ سائنٹیفکلی سورج کا غروب ہونا جو ہوتا ہے یہ 2 طرح کا ہے، ایک کو ہم کہتے ہیں فالز سن سیٹ اور ایک کو ہم کہتے ہیں ٹرو سن سیٹ۔ ٹرو سن سیٹ اور فالز سن سیٹ میں بڑا فرق ہے۔ یہ جب سورج نظر نہیں آ رہا، غروب ہو گیا ہے، جسے ہم سورج غروب ہونا کہتے ہیں اردو زبان میں، اور سورج نظر نہیں آتا ہے، آپ کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو جاتا ہے، یہ فالز سن سیٹ ہے۔ اس کے 12 سے 15 منٹ کے بعد ٹرو سن سیٹ ہوتا ہے۔ یہ سائنٹیفکلی میں بات کر رہا ہوں۔ میں آپ کو اپنا واقعہ بتاؤں کہ ایک دفعہ میں باہر جا رہا تھا کوئٹہ سے اسلام آباد،
تو ہمارے کوئٹہ میں جو ہے نا وہ اذان کا ٹائم یعنی افطار کا ٹائم جو تھا وہ 7:12 تھا. تو جب ہم باہر جا رہے تھے تو وہاں پر جیسے ہی 7:12 ہوئے تو وہ ایئر ہوسٹس نے جو ہے نا وہ اعلان کیا، پیجنگ کی، اس نے کہا کہ جی یہ کوئٹہ اور اس کے مضافات میں روزہ افطار کا ٹائم ہو گیا ہے، لہٰذا آپ لوگوں میں سے جس کا روزہ ہے وہ روزہ افطار کر لے. اب لوگ جو ہے نا وہ دیکھنے لگے دائیں بائیں کہ سورج جب کھڑکی سے دیکھتے تھے سورج سامنے نظر آ رہا تھا، تو وہ حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ سورج تو سامنے نظر آ رہا ہے، تو ہم کیسے روزہ افطار کر لیں؟ تو میں ان کے اوپر ہنس رہا تھا، ان کی حیرانگی کے اوپر میں ہنس رہا تھا. اور پھر 10 سے 12 منٹ کے بعد جو ہے وہ سورج غروب ہو گیا، سورج نظر نہیں آ رہا تھا پھر. تو پھر وہ ٹرو سن سیٹ تھا. 12 منٹ کے بعد ٹرو سن سیٹ ہوتا ہے. تو یہ ٹرو سن سیٹ اور فالس سن سیٹ کو مد نظر رکھیں. جب آپ کے سامنے سورج غروب ہوتا ہے یہ فالس سن سیٹ ہے، اور جب سرخی سے آپ کے سر کے اوپر آ جاتی ہے اور مشرق کی طرف سے سرخی آپ کے سر کے اوپر آ جائے اور مغرب کی طرف سے اندھیرا نمودار ہو جائے، یہ ٹرو سن سیٹ ہوتا ہے. تو یہ سن سیٹ کو جو ہے نا مد نظر رکھیں. تھوڑا سا اگر آپ سرچ کر لیں، جا کر یوٹیوب کے اوپر، نیٹ کے اوپر جا کے سرچ کریں کہ فالس سن سیٹ کیا ہے اور ٹرو سن سیٹ کیا ہے اور ان کے درمیان کا وقفہ کتنا ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو سنی روزہ کھولتے ہیں وہ فالس سن سیٹ پہ کھولتے ہیں، اور جو شیعہ روزہ کھولتے ہیں وہ ٹرو سن سیٹ پہ کھولتے ہیں. اور جو سنی روزہ کھولتے ہیں وہ وقت سے پہلے کھول رہے ہوتے ہیں، اور جو شیعہ روزہ کھولتے ہیں وہ اس وقت پہ کھول رہے ہوتے ہیں جو کہ روزہ کھولنے کا صحیح وقت ہے، یعنی قرآن مجید میں جو مینشن ہے.